بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی فضا میں گرمی کی شدت تھی، مگر اس کے ساتھ ایک سنجیدہ خاموشی بھی۔ بازار میں شور و غوغا، قافلوں کی گھنٹیاں، اونٹوں کی گرد اور سوداگر اپنی تجارتی تیاریاں مکمل کر رہے تھے۔ اسی شور کے بیچ ایک باوقار نوجوان اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی عمر تقریباً 12 برس، معصوم، چہرے پر نور، آنکھوں میں خاموش گہرائی اور ایک سکون جو عام بچوں میں نہ تھا۔ ابو طالب اس سال تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سفر لمبا اور سخت تھا، مگر بہت منافع بخش بھی۔ قافلہ مکہ سے شمال کی سمت روانہ ہونا تھا، وادی مکہ سے نکل کر مدین، ایلا اور بصرہ تک، جو اس وقت شام کے رومی علاقے میں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں کہا، چچا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب چونک گئے، بیٹے یہ سفر لمبا ہے، تھکا دینے والا ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، گرمی، بھوک، پیاس یہ سب کیسے سہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چچا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب کا دل پگھل گیا، انہوں نے پیار سے کہا، میرے لخت جگر آؤ، تمہارا چہرہ میرے سفر کو مبارک بنا دے گا۔ یوں ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالنی تھی، کیونکہ اس سفر میں پہلی مرتبہ ایک راہب بحیرہ نے آنے والے نبی کی پیشین گوئی کی تھی۔ قافلہ روانہ ہوا، اونٹوں کی قطاریں، رسیوں سے بندھے سامان کی بوجھ اور اونٹوں کے گلے میں بندھے گھنٹیوں کی مدھم آواز۔ ریت کے طوفان سے بچتے ہوئے قافلہ آہستہ آہستہ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تھے، ان کی خدمت کرتے، سامان سنبھالتے۔ قافلے کے لوگوں نے نوٹ کیا کہ یہ بچہ دوسروں کی طرح کھیلتا نہیں، ہمیشہ خاموش، وقار سے چلنے والا، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور۔ ایک رات قافلہ وادی میں رکا، سب لوگ آگ کے گرد بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، سب حیران تھے۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھتے تو درخت کی شاخیں خود جھک کر ان پر سایہ کرتی تھیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد قافلہ بصرہ پہنچا، جو شام کے سرحدی علاقوں میں سے ایک معروف مقام تھا۔ یہاں ایک راہب بحیرہ، جسے بعض روایات میں جرجیس بھی کہا گیا ہے، ایک قدیم خانقاہ میں رہتا تھا۔ وہ سالوں سے تورات اور انجیل کے قدیم نسخے پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی علامتوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ عام طور پر وہ کسی قافلے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن کچھ الگ تھا۔ جب قافلہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جیسے ہی قافلہ رکا بادل بھی ٹھہر گیا۔ پھر جب قافلے والے درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کی شاخیں خود جھک گئیں، جیسے کسی محترم ہستی کو سایہ دینے کے لیے۔ بحیرہ کا دل کانپ اٹھا، وہ اپنی کتاب کی پیشگوئی کو یاد کرنے لگا۔ آخری نبی کے ساتھ ہمیشہ سایہ دار بادل ہوگا اور درخت اوپر جھکیں گے۔ بحیرہ دوڑا اور قافلے والوں سے کہا، آج میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے حجرے میں کھانا کھاؤ۔ قافلے والے حیران تھے، یہ راہب تو کبھی کسی کو نہیں بلاتا، آج یہ سب کو بلا رہا ہے۔ سب لوگ بحیرہ کے پاس گئے، مگر بحیرہ کی نظر ایک ایک چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے کسی کی تلاش کر رہا ہو۔ آخر وہ بولا، تم سب آ گئے، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا، ہاں ایک بچہ اونٹوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، اسے بھی بلا لاؤ، جس کے بغیر تمہاری دعوت ممکن نہیں ہوگی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو بحیرہ کی آنکھیں چودھیا گئیں، چہرہ نور سے روشن، چال میں وقار اور نگاہوں میں گہرائی۔ راہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور احترام سے سلام کیا۔ بحیرہ نے محبت سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ یتیم ہے، باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ بحیرہ نے سر جھکا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں یہ وہ نشانی ہے جسے میں برسوں سے پڑھتا آ رہا ہوں۔ باپ کے بغیر پیدا ہوگا مگر دنیا کا باپ بنے گا، وہ نبی ہوگا جس کی امت زمین کے کناروں تک پھیلے گی۔ پھر راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی طرف دیکھا جہاں مہر نبوت موجود تھی۔ کندھے کے درمیان گوشت کا ایک ابھرا ہوا نشان، جسے بحیرہ نے دیکھ کر لرزتی آواز میں کہا، یہی وہ مہر ہے جسے میں نے انجیل میں پڑھتا رہا ہوں۔ بحیرہ نے ابو طالب کو الگ بلایا اور کہا، یہ بچہ عظیم ہونے والا ہے، میں نے اس کے چہرے میں وہی علامتیں دیکھی ہیں جن کی خبر ہمارے نبیوں نے دی تھی۔ جب تم شام کے شہر میں داخل ہوگے تو اس کا خاص خیال رکھنا،
کیونکہ یہودی اسے پہچان لیں گے اور اگر جان گئے کہ یہی آنے والے نبی ہیں تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو طالب حیران اور متاثر تھے۔ انہوں نے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ بحیرہ نے آخر میں کہا، اسے شام میں آگے نہ لے جانا، واپس مکہ لوٹاؤ، اللہ نے اسے دنیا کے لیے چنا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ ظاہر ہو۔ ابو طالب نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ قافلے سے واپس لوٹ جائیں۔ شام کے بازار کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ قافلے سے الگ ہوئے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل میں کوئی روشنی جاگ اٹھی ہے۔ ابو طالب انہیں دیکھ کر سوچتے رہے، کیا واقعی یہ وہ ہستی ہے جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے؟ اور تاریخ نے بعد میں ثابت کر دیا، ہاں یہی وہ ہستی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار کسی غیر مسلم عالم نے دیکھا۔ راہب بحیرہ کی پیش گوئی ایک الہی تصدیق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اس سفر میں ابو طالب کے دل میں مزید یقین پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام بچے نہیں ہیں۔ جب وہ مکہ پہنچے تو آمنہ کی یاد ان کے دل میں تازہ تھی۔ وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے رب کعبہ، اگر یہ بچہ وہی ہے جس کا بحیرہ نے ذکر کیا ہے تو اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اس وقت مکہ کی ہوائیں خاموش تھی، لیکن ان ہواؤں میں تقدیر کا پیغام چھپا ہوا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں عرب، عجم اور دنیا کی تقدیریں بدلنے والی ہے۔ مکہ مکرمہ، وہ شہر جہاں خانہ کعبہ کھڑا تھا مگر اس کے ارد گرد انصاف کا سایہ ناپید تھا، طاقت ہی قانون تھی، مالدار ہی حاکم تھا اور کمزور کی فریاد ہوا میں گم ہو جاتی۔ ایسے میں ایک دن ایک یمنی تاجر قبیلہ زبید سے مکہ آیا۔ اس کے پاس خوشبو، قیمتی کپڑے اور اشیاء تجارت تھی۔ اس نے اپنا سامان ایک مشہور رئیس عاص بن وائل سہمی عمر بن عاص کے والد کے ہاتھ بیچا۔ تاجر نے بھروسے کے ساتھ مال دے دیا، لیکن جب قیمت مانگی تو عاص نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، چلے جاؤ، تم جیسے لوگ یہاں روز آتے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ادائیگی نہیں۔ یمنی تاجر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا، ان سے انصاف مانگا، لیکن سب نے کندھا اچکا کر کہا، ہم عاص بن وائل جیسے رئیس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ مایوس تاجر نے ایک دن صبح کے وقت جبل صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اشعار کہے، ایسے اشعار جو مکہ کی خاموش فضا کو ہلا گئے۔ اے آل فہر کے لوگوں، انصاف کہاں ہے؟ مظلوم تمہارے شہر میں لوٹا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ کیا خانہ کعبہ کے پاس یہ ظلم جائز ہے؟ یہ صدا کانوں میں گونجی اور کچھ جوان دلوں میں بجلی بن کر اتری۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، یہ ظلم ہے اور ہم بنو ہاشم ظلم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ پھر چند نیک دل سردار جمع ہوئے۔ زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم سے، عبداللہ بن جدعان بنو تیم سے، مطعم بن عدی بنو نوفل سے، ہاشم بن عبد مناف، ابو البختری بن ہشام اور دیگر مکہ کے شریف النفس لوگ۔ ان سب نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ معزز اور مہمان نواز شخص تھا۔ عبداللہ نے سب کے لیے کھانا تیار کیا اور خانہ کعبہ کے قریب اپنی مجلس سجائی۔ اسی مجلس میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ وہی نوجوان جنہیں مکہ والے الامین کے لقب سے جانتے تھے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں حق کے لیے تڑپ جھلک رہی تھی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو زبیر بن عبد المطلب نے کہا، ہم سب آج یہاں اس لیے جمع ہوئے کہ مکہ میں ظلم ختم ہو۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی۔ پھر سب نے اپنے ہاتھ آب زمزم میں ڈال کر قسم کھائی، ہم مکہ میں کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک مظلوم کا حق واپس نہ دلایا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حلف الفضول قائم ہوا۔ اسے حلف الفضول اس لیے کہا گیا کہ اس میں شریک ہونے والے نیک اور فاضل لوگ تھے۔ یا ممکن ہے فضل کے 3 قبیلے فضل بن فضالہ، فضل بن حارث، فضل بن وداع کی نسبت سے یہ نام پڑا۔ اس کے فوراً بعد یہ نیک دل لوگ اس یمنی تاجر کے ساتھ عاص بن وائل کے گھر پہنچے۔ زبیر بن عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عاص نکلا تو ان کے چہرے پر عزم کی چمک دیکھی۔ زبیر نے بلند آواز میں کہا،
اگر تم نے اس تاجر کا مال واپس نہ کیا تو ہم سب قریش کے سامنے تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آس نے جب دیکھا کہ اب معاملہ سنجیدہ ہے تو فوراً قیمت واپس کر دی۔ یمنی تاجر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا تم سب انصاف کے علمبردار ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ کئی سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے گھر حلف الفضول میں شریک ہوا تھا، اگر آج بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں بخوشی شرکت کروں گا۔ یہ معاہدہ اسلام سے پہلے ہوا مگر اس کی روح اسلامی عدل و اخلاق کی مکمل جھلک تھی۔ یہ ایک انسانی حقوق کا پہلا اجتماعی معاہدہ تھا جس میں ظلم کے خلاف اجتماعی آواز اٹھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکہ کے لیے امید بننے لگی۔ لوگ کہنے لگے یہ محمد بن عبداللہ ایسا نوجوان ہے جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ایسا شخص اگر کل کسی امت کا رہنما بنے تو حیرت نہیں۔ حلف الفضول دراصل انصاف کے عہد کی کہانی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بنیادیں وحی سے پہلے بھی عدل، سچائی اور انسانیت پر قائم تھی، اور یہی وہ روشنی تھی جو بعد میں اسلام کے آفتاب کی صورت میں ساری دنیا پر چھا گئی۔